نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبيين من بعده. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین اور خواتین و حضرات اور عزیز طلباء و طالبات، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم نے اس کی توفیق سے حدیث نبوی اور صحیح البخاری کے حوالے سے پچھلی 3 نشستوں میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی الجامع الصحیح کا 3 مختلف پہلوؤں سے تعارف کروایا، اور صحیح بخاری کا اسلوب، اس کا منہج اور اس کی انفرادیت، خصوصیت، دیگر تمام کتب حدیث پر اس کا امتیاز اور اس کے شرف و فضیلت کی وجوہ اور اسباب، اس پر اپنی گفتگو مکمل کی۔ آج باذنہ تعالی صحیح بخاری کے اسباق شروع کر رہے ہیں۔ میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 163 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اور اس آیہ کریمہ کے حصے کو اپنی گفتگو کی ابتدا میں تلاوت کے لیے منتخب کرنے کا ریزن، یعنی سبب یہ ہے کہ امام بخاری نے صحیح البخاری کی ابتدا اسی آیہ کریمہ سے کی ہے۔ امام بخاری نے صحیح البخاری کی پہلی کتاب جو قائم فرمائی ہے، اس پہلی کتاب کا نام ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہ صحیح البخاری کی پہلی کتاب ہے، اور جیسا کہ میں نے پچھلی نشستوں میں عرض کیا، پھر کتاب کے اندر وہ ابواب لے آتے ہیں، اور ابواب کے تحت تراجم الابواب لاتے ہیں، اور تراجم الابواب کے بعد پھر وہ احادیث نبوی کامل سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ بڑی ایک اہم چیز جو میرے ذہن میں یا میرے دل میں وارد ہوئی، وہ میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں۔ جو کتب حدیث ہیں دیگر، ان کی ترتیب اور ان کی ابتدا وہ ڈیفرنٹ انداز سے ہوئی ہے۔ مثلا امام مسلم نے اپنی الجامع الصحیح کی ابتدا کتاب الایمان سے کی ہے، یعنی پہلی بک جو قائم کی ہے وہ ایمان کے معنی پر، اس میں پھر ایمان اور اسلام کے مضمون پر مشتمل احادیث کو لاتے ہیں۔ امام ترمذی، امام ابو داؤد اور امام نسائی، انہوں نے چونکہ سنن مرتب کی ہیں، یعنی سنن ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی، انہوں نے اپنی تینوں کتابوں کی ابتدا ابواب الطہارت سے کی ہے، یا کتاب الطہارت کا عنوان رکھا ہے۔ چونکہ وہ زیادہ فقہی احکام پر مبنی ہیں، انہوں نے طہارت کے احکام سے احادیث کا مجموعہ شروع کیا۔ جبکہ امام مسلم
ان کی کتاب کی نوعیت امام بخاری جیسی ہے، یہ ایک جیسی ہے، اور دونوں کا عنوان ہے الجامع المسند الصحیح المختصر۔ تو دونوں نے سنن نام نہیں رکھا، الجامع نام رکھا ہے، یعنی جمیع ابواب اور موضوعات کی جامع ہیں یہ دو کتابیں۔ جبکہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ سیاستہ کے اندر یہ چاروں کتابیں سنن ہیں، سنن اربعہ کہتے ہیں ان کو۔ سب نے کتاب الطہارت سے شروع کی۔ پھر امام مالک کی الموطا لے لیں جو امام بخاری سے قبل تھی، اور اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری، یہ ٹائٹل الموطا امام مالک کو دیا جاتا تھا کہ اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب۔ تو انہوں نے وقوت الصلاۃ سے اپنی کتاب شروع کی، یعنی اوقات نماز سے۔ مگر امام بخاری سب سے منفرد ہیں۔ یہ ایک پیٹرن تھا جو ائمہ حدیث امام بخاری سے قبل اختیار کرتے چلے آ رہے تھے۔ امام بخاری نے بالکل جداگانہ طریقہ اپنی صحیح البخاری کے مرتب کرنے میں اور اس کی ابتدا کے لیے اختیار کیا، اور وہ یہ کہ بجائے اسلام کے موضوع سے شروع کرنے کے، بجائے ایمان کے موضوع سے شروع کرنے کے، بجائے طہارت اور نماز کے موضوع سے شروع کرنے کے، انہوں نے بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کا نزول کیسے ہوا، اس کو پہلی کتاب بنایا، اور اس کے بعد دوسری کتاب امام بخاری نے کتاب الایمان رکھی۔ اس ترتیب کو اختیار کرنے میں جو راز میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے، آپ عاشق رسول ہیں، اس سے آپ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت بڑی دلالت قائم ہوتی ہے، بڑا ثبوت ملتا ہے۔ دیکھیے صحیح البخاری کے تعارف سے پہلے میں نے جو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے موضوع پر 2 نشستوں میں گفتگو کی، اور وہ بھی صحیح بخاری کے حوالے سے ہی کی، یعنی مدار اس گفتگو کا صحیح البخاری تھا، دیگر کتب نہیں تھی۔ تو اس میں نے یہ بات کی تھی کہ امام بخاری کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت اور عقیدت کس قدر تھی۔ جہاں بھی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کا اسم گرامی مفردن اکیلے آیا ہے، یعنی ساتھ بنت النبی کا لفظ نہیں آیا، پھر بنت النبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جاتا ہے، جہاں اکیلے آپ کا ذکر آیا ہے، امام بخاری نے جو ٹائٹل صحابہ کرام اور صحابیات کے لیے یا ازواج مطہرات کے لیے بالعموم استعمال ہوتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ یا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اختیار نہیں کیا سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے۔ آلموسٹ ہر جگہ آپ کے اسم گرامی کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، علیہ السلام۔ یہ آپ کا اہتمام کے ساتھ اپنی صحیح بخاری میں یہ اسلوب اختیار کرنا اہل بیت اطہار کے ساتھ آپ کی غیر معمولی محبت اور عقیدت کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر کئی مقامات پہ جہاں سیدنا امام حسین کا ذکر سیدنا علی شیر خدا کے ساتھ آیا ہے، ان دونوں کو بھی لکھ کر علیہم السلام لکھا ہے۔ ایک جگہ پر سیدنا امام زین العابدین کا ذکر آیا ہے سیدنا امام حسین بن علی بن ابی طالب کے ساتھ، تو ان کو بھی شامل کر کے علیہم السلام لکھا ہے۔ یعنی اہل بیت اطہار کا ذکر جہاں آیا ہے کئی مقامات پر صحیح بخاری میں، وہاں امام بخاری علیہ السلام یا علیہ السلام یا علیہم السلام کے ٹائٹل کو اختیار کرتے ہیں، کلمات کو، یعنی امتیاز کرتے ہیں باقی برگزیدہ ہستیوں سے جو صحابہ کرام ہیں، ازواج مطہرات ہیں، صحابیات ہیں۔ اسی طرح یہاں آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ آپ کا عشق ہے، آپ کی محبت ہے، غیر معمولی محبت ہے، اس کے لیے آپ نے اسلوب اپنی کتاب کے ابتدا کا جدا کر دیا، الگ اسلوب اختیار کیا۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ
کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا علیہ السلام پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، وحی کیسے اترا کرتی تھی، اس وحی کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اس وقت میں آقا علیہ السلام کی حالت کیا ہوتی. یعنی اس مضمون سے اپنی کتاب صحیح بخاری کا آغاز کیا ہے اور پوری کتاب فکس کی ہے. وجہ کیا ہے کہ بدء الوحی سے آقا علیہ السلام کی اعلان نبوت کا آغاز ہو رہا ہے، بدء الوحی سے آقا علیہ السلام کی بعثت کا آغاز ہو رہا ہے. یہاں سے اس نزول وحی سے حضور علیہ السلام کے زمانہ نبوت، بعثت اور اعلان نبوت کا زمانہ شروع ہو رہا ہے. لہٰذا امام بخاری نے جملہ تعلیمات اسلام کا ذکر کرنے سے پہلے تذکرہ نبوت کو مقدم جانا ہے، تذکرہ نبوت فرمایا ہے. اور پھر اس کتاب میں 7 احادیث لائے ہیں. پہلی حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس پر ہم بات کریں گے آگے. پھر آگے بدء الوحی کے اعتبار سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری حدیث لائے ہیں. تیسری بھی آپ ہی سے مروی ہے. چوتھی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے مروی ہے اسی مضمون پر. پانچویں حدیث پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے. چھٹی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہی پھر مروی ہے. اور ساتویں حدیث پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی. اس پر کتاب بدء الوحی ختم ہو جاتی. اور ان 7 حدیثوں میں سے جو 6 حدیثیں آگے آ رہی ہیں، دوسری حدیث نمبر سے لے کے 7ویں تک، سب میں سیرت النبی کا بیان آیا ہے. ہر ایک حدیث میں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے پہلوؤں کا ذکر آیا ہے. خواہ وہ حضرت ام المومنین نے بیان کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ نے، خواہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، خواہ دیگر مضامین کے تحت آیا ہے. مگر امام بخاری نے ایسی احادیث کا انتخاب کیا ہے جس میں وحی کی ابتدا کا بھی ذکر آ گیا ہے، کیفیت نزول وحی کا بھی ذکر آ گیا ہے، اور ہر ایک حدیث کے مضمون میں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے خاص خاص پہلو بیان ہوئے ہیں احوال وحی کے ساتھ. آپ کی سیرت طیبہ کے، آپ کے اخلاق حسنہ کے، آپ کے مقدس اور اعلیٰ و عرفہ کردار کے، شخصیت کے، یہ بیان کیے. یعنی آپ دیکھیے دوسری حدیث سے آقا علیہ السلام پر وحی کس طرح نازل ہوتی، کبھی گھنٹی کی آواز میں، کبھی جبرائیل امین کسی صحابی کی شکل میں وارد ہوتے، اور نزول وحی کی کیفیت کیسے آپ پر وارد ہوتی اور ان لمحات میں آپ کا حال کیا ہوتا، یہ بیان کیا ہے. پھر تیسری حدیث میں نزول وحی کی ابتدا جب ہوئی تو اس سے قبل آقا علیہ السلام کے رؤیا صادقہ کا بیان ہے کہ آپ کو خواب آنے لگے، سچے خواب آنے لگے، اور جو خواب رات کو دیکھتے صبح وہ ثابت ہو جاتا، اس کی حقیقت، اس کی تعبیر ظاہر ہو جاتی. پھر آپ کو تنہائی سے محبت ہونے لگی، اس کا بیان کرتی ہیں. غار ہرا جانے لگے، خلوت سے محبت ہونے لگی. پھر غار ہرا میں جا کے کیا کرتے تھے، تحنس اور عبادت، رات دن مسلسل مراقبہ عبادت، اس کا تذکرہ آیا ہے. پھر کھانے کا کیا لے جاتے، حضرت خدیجہ الکبریٰ تیار کر دیتی، پھر جب ختم ہو جاتا لے جاتے یا آپ پہنچا دیتی. تو وہ اپنے پاس اہتمام کیا رکھتے، غار ہرا میں قیام اور طعام کے معمولات کیا آتے، پھر ان کا ذکر آیا. اس وحی کے اترنے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے 5 پہلو بیان کیے. ان کا ذکر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے باضابطہ. میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، آپ کی سیرت طیبہ پہ فوکس کیا ہے تو اس کا اس حدیث میں ذکر آ گیا ہے. پھر اس کے بعد آگے 6ٹھی حدیث میں پھر آپ کی جواد ہونا، سخی ہونا، کریم ہونا، خیرات کرنا، اس کا تذکرہ کیا ہے آپ کی سیرت طیبہ کا. 7ویں حدیث میں پھر حضور علیہ السلام نے جو خط بھیجا ہے ہرقل روم کی طرف، اس کے باب میں وہاں پر حضور علیہ السلام کے خط کے بعد ہرقل روم نے بلایا ابو سفیان اور ایک بہت بڑے قریش کے وفد کو، اور وہاں کچھ سوال و جواب ہوئے ہیں. وہاں پھر امام بخاری نے اس حدیث میں تفصیل کے ساتھ آپ کی سیرت طیبہ کے 14 ابواب بیان کیے ہیں.
سیرت طیبہ کے 14 ابواب ہیں، اور ان کے بعد پھر حضرت دہیہ کلبی جن کے ذریعے خط بھیجا تھا، پھر اس خط کا ذکر آیا ہے حدیث میں۔ گویا اس پورے باب میں ابتدائے وحی اور کیفیت نزول وحی کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، آپ کی سیرت طیبہ کا تذکرہ، آپ کے احوال کا تذکرہ، آپ کی کیفیات کا تذکرہ، اور آپ کے اخلاق حسنہ کا تذکرہ، اور آپ کے خصائص کا تذکرہ، شخصیت کے خصائص کا وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ گویا ابتدا صحیح بخاری کی سیرت نبویہ سے ہوئی ہے، تذکرہ نبوت محمدی سے کیا ہے۔ کیوں؟ اب اس پر میں نے غور کیا تو جو بات میری سمجھ میں آئی وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ امام بخاری یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، ایمان کس کی بدولت ملا ہے، کس کے ذریعہ اور وسیلے اور واسطے سے ملا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے، آپ ہی کی نبوت کے ذریعے سے، آپ کی رسالت کے ذریعے سے ایمان ملا ہے، آپ ہی کی نبوت کے واسطے سے اسلام ملا ہے، آپ ہی کی نبوت کے واسطے سے جملہ تعلیمات اور ہدایات ملی ہیں انسانیت کے لیے۔ لہٰذا ان تعلیمات پر جانے سے قبل بہتر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر اپنے عقیدے کو مضبوط اور مستحکم کرو۔ آقا علیہ السلام کی نبوت کے باب میں اگر آپ کے دلوں میں شک رہے گا، آپ کی سیرت طیبہ کے اوپر آپ کا اعتقاد اور اعتماد اگر پختہ نہیں ہوگا، اس میں کمزوری ہوگی، کجی ہوگی، لچک ہوگی، تو پھر نہ اسلام کو پڑھنے کا فائدہ، نہ ایمان کو پڑھنے کا فائدہ، نہ دیگر تعلیمات اسلام کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے امام بخاری نے عقیدہ رسالت کو، عقیدہ نبوت کو مضبوط و مستحکم کیا ہے، اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس اور آپ کی سیرت طیبہ کا ساتھ ہمارا ذہن اور ہمارے دلوں کا، ذہنوں کا رشتہ مضبوط کیا ہے، اور آپ کی سیرت طیبہ کے کئی پہلو اجاگر فرمائے ہیں تاکہ وہ سورج کی طرح چمک اٹھیں، اور پھر سیرت طیبہ کی وہ جو روشنی ہے وہ ہماری سیرتوں پر، ہماری زندگی پر، ہمارے ذہنوں پر، ہمارے دلوں پر وہ پڑے، روشن ہو جائے ہماری من، اور اس روشنی کے ساتھ ہم پھر آگے ایمان کو پڑھنے کے قابل بنیں اور اسلام کو پڑھنے کے قابل بنیں، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور علم کے دیگر مضامین کو پڑھنے کے قابل بنیں۔ تو تذکرہ نبوت سے امام بخاری نے اپنی کتاب الجامع الصحیح کو شروع کیا۔ یہ بڑی اہم چیز۔ اس کے بعد یہ مقصود ہے آپ کا، یعنی پہلے باب کے ذریعے ایمان اور اسلام کی تفصیلات بتانے کی بجائے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے ہمارا جو ربط اور تعلق ہے، اعتقادی اور حبی اور اعتمادی تعلق، اس کو قائم کر دیا اور مضبوط کر دیا، تاکہ آقا علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ تو آپ کی نبوت پر اعتقاد کامل، مستحکم، مضبوط، بغیر شک و شبہ، بغیر کسی لچک گنجائش کے ہوگا، تو تب ہی جا کے ان تعلیمات کی کوئی قدر و قیمت ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہوگی جن کو آگے آقا علیہ السلام نے امت کو دی ہیں یا آگے امام بخاری بیان کرنے والے۔ یہ مقصود ہے کہ اس پہلے باب کو قائم کرنے کا، اس پہلی کتاب کو قائم کر کے اس کے اندر جو پہلا باب لائے ہیں اور ابتدا کی ہے جس حدیث سے، اس میں نے عرض کیا کہ یہ آیت کریمہ سے ابتدا کی آپ نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرماتے ہیں وقول اللہ جل ذکرہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ تو استدلال پہلا قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے کیا ہے کہ اے نبی مکرم، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، اور یہ وحی اسی طرح فرمائی ہے جیسے ہم نے نوح کی طرف فرمائی اور جیسے ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف فرمائی۔ اور مختلف انبیاء پر وحی الہی کا اترنا بھی قرآن مجید کی کئی آیات میں آیا ہے، کئی آیات میں، مگر ان میں سے ایک ایسی آیت کو امام بخاری نے منتخب کیا ہے جس میں آقا علیہ السلام پر وحی کے نزول کا ذکر پہلے ہے اور بعد میں ان انبیاء پر نزول وحی کا ذکر ہے جو آپ سے پہلے گزر چکے، نوح علیہ السلام اور پھر ان کے بعد دیگر انبیاء کا۔ انا اوحینا الیک،
ہم نے آپ کی طرف وحی اتاری ہے۔ پھر فرمایا کما جیسے نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء پہ اتاری تھی۔ تو آقا علیہ السلام کا ذکر، آپ مبعوث ہونے میں مؤخر ہیں، سب سے آخر ہیں، مگر وحی کے نزول کے ذکر میں سب سے مقدم اللہ پاک نے آپ کو رکھا۔ اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا جو سورہ نساء کی آیت نمبر 163 ہے۔ اس کے بعد پھر جو پہلی حدیث امام بخاری نے درج کی ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث، اور کتاب جو ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے اندر پہلا باب اور اس کی پہلی حدیث، وہ ہے انما الاعمال بالنیات کی۔ مگر یہ کیوں لائے ہیں؟ اس لیے کہ حدیث ہجرت ہے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یعنی کتاب کا میں نے ذکر کر دیا کہ صحیح بخاری میں جو پہلی کتاب قائم کی وہ تذکرہ نبوت پر اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور بیان نزول وحی محمدی پر، اور پھر جو پہلی حدیث لائے ہیں اس کا مضمون ہجرت ہے۔ اس ہجرت کے مضمون کے ساتھ اعمال بالنیات کا ذکر آیا ہے۔ تو اس کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ مختلف اسباب ہیں، محدثین نے بیان کی ہیں، مگر میں صرف ایک نقطہ جو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہجرت بھی سیرت طیبہ کا، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک اہم ترین باب ہے۔ ہجرت سیرت محمدی کا اہم ترین باب ہے۔ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آپ تشریف لے گئے ہیں، وہاں اپنی حکومت اسلامیہ قائم کی ہے اور اسلامی تعلیمات کا نفاذ فرمایا ہے، اور ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ تو پہلی حدیث بدء الوحی میں تذکرہ نبوت کے تحت پھر ہجرت کے مضمون کے ساتھ بیان کی ہے، چونکہ ہجرت کا سفر مدینہ طیبہ کا سفر ہے۔ تو دراصل لفظ ہجرت کے ذریعے ہمارے ذہنوں کو مکہ معظمہ سے چلا کے مدینہ طیبہ پہنچایا ہے۔ اب اس کے مضمون کی طرف آ جائیے۔ تو چونکہ پہلی حدیث ہے تو میں سند پوری پڑھ دیتا ہوں، آگے ہم اکتفا کریں گے صرف صحابی کے نام سے حدیث کے لیے، چونکہ بخاری شریف کی ابتدا ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ یہ وہ پہلی حدیث ہے، اور یہ حدیث امام بخاری اپنی کتاب میں 7 مرتبہ آپ لائے ہیں، 7 مرتبہ مختلف کتب میں۔ تو میں ایک مضمون اسی حدیث کا جو دوسرے مقام پر کتاب الایمان میں جسٹ اگلی کتاب الایمان میں لائے ہیں، باب ما جاء ان الاعمال بالنیہ والحسبہ، وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اس کو بیان کرتے ہوئے امام بخاری ایک دوسری روایت کے الفاظ لاتے ہیں، اس کے الفاظ ہیں عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الاعمال بالنیہ ولکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته للدنیا يصيبها ام امرأة يتزوجها فہجرته الى ما هاجر الیہ۔ تو کتاب الایمان میں امام بخاری ان الفاظ کے ساتھ لائے ہیں۔ اب اس کا معنی سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ منبر نبوی پر خطبہ دیتے ہوئے بیان کی، منبر نبوی پر خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، بے شک اعمال کا دار و مدار فقط نیتوں پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اس کو میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دوں۔ جب فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار محض نیتوں پر ہے، تو ذہن میں رکھ لیں اعمال 3 قسموں کے ہیں۔
کچھ اعمال وہ ہیں جو معاصی کے ہیں، یعنی گناہوں کے اعمال ہیں، کچھ اعمال طاعات کے ہیں، نیکیوں کے ہیں، کچھ اعمال مباحات ہیں جو مباح ہیں، جن میں نہ کوئی نیکی کا عمل ہے نہ کوئی گناہ کا پہلو ہے، وہ چاہیں کر لیں چاہیں نہ کریں۔ تو گویا اعمال کی 3 قسمیں ہو گئیں: المعاصی، الطاعات، المباحات۔ یہ امام غزالی نے نیت کے باب میں احیاء علوم الدین کے اندر اس بحث کو فرمایا ہے۔ میں خلاصتاً صرف ایک نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں، وہیں سے احیاء علوم الدین میں سے، جس کو امام غزالی نے بیان کیا۔ نیت کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ نیت کیا ایفیکٹ ڈالتی ہے، اعمال کو کس طرح متاثر کرتی ہے، اور کون سے اعمال ہیں جن کا دار و مدار اجر کا، قبولیت کا یا رد ہو جانے کا سب نیتوں پر ہے۔ اگر تو اعمال معاصی ہیں، یعنی گناہ وہ عمل ہے جو بیسیکلی ہے ہی گناہ پر مشتمل، اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہے، معصیت پر مشتمل ہے، اللہ رسول کے احکام کی خلاف ورزی ہے، تو وہ اعمال معاصی کہلاتے ہیں۔ تو کوئی گناہ کا عمل، حرام عمل، نافرمانی کا عمل، غیر شرعی عمل اگر کوئی شخص کرے تو اس کا دار و مدار نیت پر نہیں ہے۔ نیت بھلے اس کے اندر 100 مرتبہ بہتر کرتا پھرے، اچھی سے اچھی نیت بھی فعل حرام کو فعل حلال میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ نیت کے بدلنے سے اور نیت کو اچھا کر لینے سے حرام کا ممنوع فعل حلال اور طیب فعل میں بدل نہیں سکتا۔ کوئی گناہ کا عمل اچھی نیت کی وجہ سے نیکی کا عمل نہیں بن سکتا۔ کوئی نافرمانی کا عمل جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے، جیسے جھوٹ بولنے کا عمل، کسی کی چوری کرنا، غیبت کرنا، غیبت کرے انسان، چوری کرے، گناہ کرے، کسی کو قتل کرے، دہشت گردی کرے، جھوٹ بولے، دھوکہ دہی کرے، ذخیرہ اندوزی کرے، قیمتیں بڑھائے، لوگوں کے حقوق کی پامالی کرے، ناانصافی کرے، ظلم کرے، عدوان کرے، کوئی گناہ کرے اور حرام کاموں کا، فواحش کا مرتکب ہو، کوئی گناہ کا کام کرے اور کہے کہ اس کی نیت میری اچھی تھی، نیت اچھی تھی، میں نے بری نیت سے نہیں کیا، دراصل میری نیت یہ تھی، یعنی برے کام کو اس کی صفائی دینا چاہے، جسٹیفائی کرنا چاہے کسی اچھی نیت سے، تو اس اچھی نیت سے گناہ کبھی ثواب میں بدل نہیں سکتا، گناہ کا عمل کبھی جواز میں، جائز میں بدل نہیں سکتا۔ گناہ رہے گا، وہاں نیت کا اچھا یا برا ہونا میٹر نہیں کرتا۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ آ جاتا ہے، اگر عمل طاعات پر مبنی ہے، نیکی پر مبنی ہے، اس پر نیت ایفیکٹ کرتی ہے۔ جتنی اچھی نیت ہوگی، خالصتاً لوجہ اللہ ہوگی، محض اللہ کی رضا کی نیت ہوگی، محض اللہ کے قرب کی نیت ہوگی، محض اللہ کی فرما برداری کی نیت ہوگی، محض آقا علیہ السلام کی سنت طیبہ کی اتباع کی نیت ہوگی، کسی کو بھلائی پہنچانے کی نیت ہوگی، خیر کی نیت ہوگی، نفع پہنچانے کی نیت ہوگی، اللہ کا قرب اور آخرت میں بلندی درجات کی نیت ہوگی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت ہوگی، نیک عمل ہوگا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نفل، صدقہ، خیرات، جو بھی نیک عمل کریں گے اور اس کی نیت بھی اگر خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کے لیے ہوگی، تو اس کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر بڑھ جائے گا۔ تو جتنی نیت اعلیٰ ہوتی چلی جائے گی، اللہ کے لیے خالص ہوتی چلی جائے گی نیت، جتنی اس نیت کے اخلاص میں اس کی کوالٹی بڑھتی چلی جائے گی، اتنا اس نیک عمل کا درجہ، رتبہ اور اجر بڑھتا چلا جائے گا، اتنا رتبہ بڑھتا چلا جائے گا، اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ اور جتنی اس نیک عمل کی نیت چھوٹی ہوتی چلی جائے گی، اتنا اس کا اجر کم ہوتا چلا جائے گا، مگر نیک عمل رہے گا، نیک عمل وہ نیکی سے نہیں ہٹے گا۔ تو ایک تو نیت کا اثر طاعات پر، نیک اعمال پر یہ ہوتا ہے کہ نیت میں جتنا جوہر اخلاص کا بڑھتا چلا جائے، نیت میں نیکی، خالصیت جتنی بڑھتی چلی جائے، اس کوالٹی کے بڑھنے سے عمل کا درجہ، رتبہ، اجر اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب دوسری سائیڈ اپوزٹ ہے،
اگر نیک عمل ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقات خیرات کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، علم دین حاصل کر رہا ہے، علم دین کی تبلیغ کر رہا ہے، درس دے رہا ہے، سب نیک عمل ہے، مگر نیت اللہ کی رضا نہیں ہے بلکہ دکھلاوا ہے، شہرت حاصل کرنا ہے، لوگوں میں عزت اور تکریم حاصل کرنا ہے، اپنی مقبولیت کو بڑھانا ہے، اپنے ہم اثر لوگوں سے اپنی قدر و منزلت کو اونچا کرنا ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، ریاکاری ہے۔ نیت اگر خالصتاً اللہ کی رضا کی بجائے دنیا کی طرف، دنیاوی مقاصد کی طرف، ریا کی طرف نیت اگر ہوتی چلی گئی تو اس عمل اپنا اجر ختم کر دے گا، وہ نیک عمل طاعت کا عمل نہیں رہے گا، ریاکاری کی وجہ سے کبھی باعث عذاب بھی بن جاتا ہے۔ اللہ پاک اس عمل کی وجہ سے کبھی دوزخ میں بھی اٹھا کے پھینک دیں گے کہ تم نے شرک کیا۔ ریا جب نیت میں شامل ہو جائے جہاں صرف اللہ کی رضا ہونی تھی تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا، تو وہ عمل گر جاتا ہے، وہ طاعت نہیں رہتی، معصیت میں بدل جاتی ہے، کبھی اپنا اجر ختم کر دیتی ہے۔ لہٰذا نیک عمل میں، تمام طاعت کے عمل میں نیت دونوں سائیڈز پر مدار ہے۔ نیت اچھی ہو تو درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے، نیت بری ہو تو درجہ گھٹتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بالکل درجہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ برائی کی طرف، بدی کی طرف، گناہ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو نیت ہے وہ دونوں ڈائریکشنز پہ اثر انداز ہوتی ہے طاعات میں۔ لہٰذا یہ وہ جگہ ہے جہاں بڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہے، جہاں اپنے اعمال کی نیتوں کے ساتھ حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کے اجر کو محفوظ کرنے کے لیے نیت کو اعلیٰ سے اعلیٰ کرنے کی ضرورت ہے، خالصتاً لوجہ اللہ۔ یہ دو چیزیں۔ تیسرا قسم جو ہے، جو آخری آج کی بات یہاں ختم کرتا ہوں، وہ ہے مباحات۔ آپ ایسے کام کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، جوس پیتے ہیں، مشروب لیتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں، سارے ہزارہا کام زندگی میں، کپڑے پہنتے ہیں، اعزاء اقارب سے ملتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ آنا جانا رکھتے ہیں۔ یہ جتنے زندگی کے وہ عمل ہیں جن کی محض اجازت ہے، جو ان اٹ سیلف نہ نیکی ہیں نہ گناہ ہیں، نہ طاعت ہیں نہ معصیت ہیں، مباحات ہیں، یعنی شریعت نے ان اعمال سے آپ کو منع نہیں کیا، اجازت ہے، خواہ صریحاً خواہ معنن۔ تو وہ اگر مباحات، ان کا مدار بھی نیت پر ہے، اگر وہی عمل آپ کسی نیک نیت کو اس کے ساتھ جوڑ لیں گے تو وہ مباح عمل جس کا اٹ سیلف کوئی اجر نہیں تھا، اس میں اجر آ جائے گا، وہ نیکی اور طاعت کا عمل بن جائے گا۔ وہی عمل اس میں بری نیت کو شامل کر دیں گے تو وہ مباح تھا، گناہ نہیں تھا، اس بری نیت کی وجہ سے وہ گناہ کا عمل ہو جائے گا۔ یعنی ہم اگر کھانا کھاتے ہیں تو اس میں نیت کر لیں تاکہ جسم کو اتنی طاقت ہو اور اتنی سکت اور توانائی آ جائے کہ میں عبادت کر سکوں، اللہ کے دین کا کام کر سکوں، حقوق اللہ پورے کر سکوں، حقوق العباد پورے کر سکوں، اپنے فرائض بجا لا سکوں، رزق حلال کما سکوں۔ آپ آفس جاتے ہیں، آفس جانا، جاب کرتے ہیں، روزگار کرتے ہیں، دکان پر جاتے ہیں، فعل مباح ہے، اس میں اٹ سیلف نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، مگر نیت کر لیں کہ میں رزق حلال کمانے کے لیے جاؤں۔ اللہ رسول کا حکم تھا کہ رزق حلال کماؤں، اس رزق حلال کی نیت کر لینے سے ایک مباح عمل تھا، اس میں اٹھا ہوا ایک ایک قدم آپ کا نیکی اور طاعت بن جائے گا۔ بس اسی طرح آپ ہر مباح عمل پہ اس کی مثال کو لے لیں، تو جو عمل اٹ سیلف جس نے آپ کو نہ کوئی اجر اور ثواب دینا تھا نہ کوئی گناہ دینا تھا، اس کے اندر اگر اللہ کی رضا کی نیت، دین کی اتباع کی نیت، آقا علیہ السلام کی سنت کی نیت، دوسرے کو نفع پہنچانے کی نیت، حلال کی نیت، خیر کی نیت، اگر یہ نیت ایڈ کر دیں تو وہ نیت اپنی قوت اور اپنی تاثیر کے ذریعے اس مباح عمل کو طاعت میں اپ گریڈ کر کے طاعت میں شامل کر دیتی ہے۔ اور اگر مباح عمل جس کا گناہ کوئی نہیں تھا ان اٹ سیلف، اس کی بری نیت کر لیں، کسی کو نقصان پہنچانا، ریاکاری کرنا، دھوکہ دہی کرنا، مال ناجائز جمع کرنا، طاقتور ہونا، ظلم کرنا، کوئی نیت دھوکہ دہی اس میں ایڈ کر لیں تو وہ اس عمل میں اٹ سیلف گناہ نہیں تھا، مگر اب اس میں گناہ آ گیا، وہ آپ کے لیے باعث عذاب تک بن جاتا ہے۔ یہ معنی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اعمال جیسے میں نے عرض کیا 3 قسموں کے ہیں، ہر ایک نوعیت کے عمل کے اوپر اس نیت کا رابطہ، اس نیت کا تعلق اور اس کا اثر جدا جدا ہے۔ آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔